بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سال اول فرسٹ ایئر کی پہلی غزل جو کہ میر تقی میر کی ہے اس کا مطالعہ کریں گے، لیکن کسی بھی غزل کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس شاعر کے بارے میں تھوڑا بہت جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کی اشعار کی تشریح آسانی سے اور روانی سے کر سکیں۔ میر تقی میر 1723 میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور 1810 میں لکھنؤ میں وفات پائے۔ انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے اور غم کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ غم کا شاعر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی زندگی جو ہے وہ غموں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے گزری ہے، جن میں سے چند ایک کا ذکر میں کروں گا۔ سب سے پہلے بچپن میں یتیمی، جب 8 سال کے تھے تو ان کے والد محترم علی متقی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی پرورش جو ہے وہ میر امان نے کی، جو کہ ان کے والد کے مرید تھے اور دوست بھی تھے اور منہ بولے بھائی بھی تھے۔ تو لیکن 3 سال بعد جب میر تقی میر 11 سال کے تھے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جو ہے بھائیوں کا ناروا سلوک دیکھتے ہوئے آگرہ سے میر دلی آ گئے، لیکن یہاں پر بھی جو ہے ایک نواب کے ہاں ملازمت اختیار کی، لیکن ان سے بھی نباہ نہ ہوا اور پھر یہ لکھنؤ آ گئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اب انہیں فکر معاش بھی ہے، روزی روٹی کا فکر بھی ہے، شاعر بھی ہیں، اور پھر ایک اور بات کہ عشق میں بھی ناکامی۔ جی ہاں، بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ میر تقی میر نے اپنے ہی خاندان میں ایک عشق کیا اور اس میں بھی جو ہے ناکامی ہوئی انہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دلی کے یا جہاں یہ رہے وہاں کے معاشرتی حالات بھی شاعر کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شاعر کی زندگی پر 2 عوامل بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں، جن میں سے ایک کو خارجیت اور ایک کو داخلیت کہتے ہیں۔ اس کو آسان الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو یوں بنتا ہے کہ ایک شاعر کے اپنے غم یا اپنے دکھ یا اپنی محرومیاں، اور ایک جس معاشرے میں شاعر رہتا ہے اس معاشرے کے دکھ اور اس معاشرے کی محرومیاں۔ تو ان 2 کا اثر ہوا میر تقی میر پر، اور پھر میر تقی میر جب غم سے لبریز ہو گئے تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، مذکور یعنی کیا ذکر ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ یعنی میرے دل کا شہر 100 مرتبہ لوٹا ہے، کبھی اپنوں نے، کبھی بیگانوں نے، کبھی یتیمی نے، تو کبھی فکر معاش نے، تو کبھی معاشرتی حالات نے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ان کی زندگی کا۔ ان کے کلام میں جو ہے وہ بہت سارے دیوان اردو اور فارسی شاعری کے ہمیں ملتے ہیں۔ آپ کے سلیبس میں جو ہے وہ صفحہ نمبر 97 پر آپ کی جو سرمایہ اردو کی کتاب ہے اس پر صفحہ نمبر 97 آپ جب نکالیں گے تو پھر ہم اس غزل کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اس پر 2 غزلیات لکھی ہوئی ہیں، سب سے جو پہلی غزل ہے ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، تو اس غزل کا مطلع عرض ہے، پھر ایک ایک شعر پر ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے، اور اس غزل کے 5 اشعار ہیں۔ سب سے پہلے وہ 5 اشعار آپ سماعت فرما لیں تاکہ پھر ہمیں آسانی رہے۔ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، جس سر کو غرور آج ہے یہاں
تاجوری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ دوسرا شعر، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ اور آخری شعر جسے ہم مقطع کہتے ہیں وہ ہے کہ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ یہ آپ کی پہلی غزل ہے۔ تو پہلے شعر پر ہم اپنی جو آپ تشریح لکھیں گے یا جسے میں گفتگو کہوں گا، لیکن سب سے پہلے آپ نے شعر لکھنا ہے، اس کے بعد اس کی تشریح۔ مفہوم آپ لکھیں یا نہ لکھیں اس میں کوئی مفہوم کا نمبر کوئی نہیں ہوتا، اگر آپ مفہوم لکھنا چاہتے ہیں تو اس کی میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ عموماً مفہوم نہ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سوال پوچھنے والے نے صرف یہ کہا کہ اشعار کی تشریح کریں، اس میں مفہوم نہیں کہا۔ تو تشریح کے جو ابتدائی چند جملے ہیں اس میں شاعر کا اختصار کے ساتھ تعارف اور اس کی شاعری کے بارے میں چند جملے ضرور لکھیے کہ اس کی شاعری میں سادہ الفاظ ہیں، عام مضامین ہیں، زندگی کا فلسفہ شاعر بیان کر رہا ہے، اور شاعر جو ہے وہ اپنے الفاظ میں زندگی کے فلسفے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس طرح کے چند جملے کہ میر تقی میر اس شعر میں کہتے ہیں جنہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے، کہ جنہیں غم کا شاعر کہا جاتا ہے۔ تو اس ابتدائی جملے ہمیشہ کسی بھی شعر کے جب آپ تشریح لکھ رہے ہوں تو شاعر کے بارے میں لکھیے، لیکن ہر شعر کی تشریح میں ایک ہی جیسے جملے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ مختلف جملے ہونے چاہیے جو کہ اس کی شاعری سے متعلق ہیں۔ یعنی اس کا انداز بڑا سادہ ہے، اس کا وہ الفاظ استعمال کرنے کا طریقہ بڑا عام فہم ہے، زبان میں سلاست ہے، روانگی ہے، مترنم بحر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح کے جملے لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر آپ کا اصل مقصد شعر کی تشریح ہوتا ہے۔ جس کسی کو غرور ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، آج یعنی زندگی میں، یہاں یعنی اس دنیا میں، تاجوری بادشاہت کا، جس کسی کو کسی بھی شے کا اس دنیا میں غرور ہے تو انہیں بتا دو کہ کل وہ نہیں ہوں گے، تو ان پر یہاں دنیا میں ماتم کیا جائے گا۔ نوحہ گری کا مطلب ہے ماتم، ان پر ماتم کیا جائے گا کہ کتنے جاہل لوگ تھے کہ زندگی ضائع کر دی اور یہاں سے چلے گئے غرور اور تکبر کرتے ہوئے۔ غرور حسن کا بھی ہو سکتا ہے، غرور دولت کا بھی ہو سکتا ہے، غرور خاندان کا بھی ہو سکتا ہے، غرور کسی شے کے نہ ہونے کا بھی غرور ہو سکتا ہے۔ تو غرور صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر انسان کے جو زندگی ہے اس کے اختصار کو ظاہر کر رہا ہے کہ زندگی بڑی مختصر ہے، اسے وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں بسر نہ کیا جائے، بلکہ اس ایک نے جو کچھ کہا ہے اس کو اپناتے ہوئے، ان احکام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، اس کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو اس میں آپ کو میں نے جب پیپر پیٹرن بتایا تھا تو آپ کو کہا تھا کہ کسی آیت یا حدیث کا حوالہ ہو، تو زندگی مختصر ہے،
کل من علیہا فان، ہر شے جو ہے وہ فانی ہے، تو اس کا بھی آپ حوالہ دے سکتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذہرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس کا بھی آپ یہاں پر حوالہ دے سکتے ہیں۔ پھر تاریخی حوالے سے اگر اس بات کو دیکھیں تو کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، نمرود جیسے، فرعون جیسے، لیکن ان کا آج نام و نشان بھی نہیں ہے، ان کی قبروں کے نشانات بھی نہیں ملتے، وہ جو خود کو خدا کہلوانے والے تھے وہ بھی نہیں رہے، تو رہے صرف نام اللہ کا۔ جس سر کو، جس کسی کو یہاں غرور ہے، کسی بھی شے کا غرور ہے، تو ان کو بتا دو کہ ان کی عقل کا کل یہاں ماتم کیا جائے گا، اور انہیں بتا دو کہ یہ وتیرہ، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے پر زندگی کو جو ہے وہ گزاریں، کیونکہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے۔ جیسے کہ شعر ہے کسی شاعر کا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو اس صورت میں آپ اور بھی واضح کر سکتے ہیں بات کو، زندگی کی اس شعر میں زندگی کی ناپائیداری بتائی گئی ہے، اور زندگی کی بے ثباتی کا اظہار ہے، زندگی کے جو ہے وہ اختصار کا اظہار ہے کہ زندگی کتنی مختصر ہے۔ اسے جو ہے وہ یہاں صرف ایک برائی کا ذکر ہے، غرور کا، لیکن یاد رہے کہ صرف غرور ہی برائی نہیں ہے، اس کی ہر حکم عدولی جو ہے وہ یہ جو ہے خباثتوں میں شمار ہوتی ہے۔ تو اس طرح میر تقی میر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی شاعری کا، اور یہ شعر حقیقی شعر ہے، یہ دور دور تک یہاں جو ہے کہیں ہمیں مجاز کا پہلو دکھائی نہیں دیتا، تو اس کی تشریح حقیقی تشریح ہوگی، جس میں زندگی کی بات ہے اور موت کا ذکر ہے اور زندگی کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ ہم اپنے اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ اسی بات کو جو ہے وہ جاری رکھتے ہوئے اگلے شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری سے مراد ہے مسافر، اسباب مال و متاع، یہاں راستے میں مال و دولت لوٹ لیا جاتا ہے ہر جانے والے کا۔ آفاق افق کی جمع، مراد دنیا، یہ کائنات۔ کہتے ہیں اس دنیا سے کوئی سلامت نہیں گیا کبھی، یہاں جتنا بھی مال و اسباب انسان دنیا میں بناتا رہتا ہے وہ جاتے ہوئے لوٹ لیا جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ انسان خالی ہاتھ اس دنیا میں آیا ہے اور خالی ہاتھ اس دنیا سے جائے گا۔ سکندر جب مرا تھا اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کیا ہی مصرع ہے کسی کا کہ سکندر اعظم جس نے دنیا پر حکومت کی، لیکن وہ جب دنیا سے گیا تب بھی اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ دنیا پر حکومت کرنے والے بھی یہاں سے کچھ لے کر نہیں گئے۔ تو کتنی بڑی حقیقت کا اظہار کر رہا ہے میر تقی میر، کتنی بڑی حقیقت ہم پر آشکار کر رہے ہیں جناب میر تقی میر، کہ اس دنیا میں جب تک سانس ہے، جب تک آپ کی زندگی ہے، آپ نے یہاں کچھ بنانا ہے، کچھ بنانا تو ہے اسباب، لیکن جو کچھ بھی ہے اسے ساتھ لے کر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور ساتھ بس وہ جو ہے وہ کفن کا ٹکڑا ہی، چند گز کا کپڑا ہی وہ ساتھ جاتا ہے انسان کے۔ یہ کسی ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو گزر گئے ان کی بھی بات ہو رہی ہے، جو یہاں ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے، جو آنے والے ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو کتنا کثیر المعانی اور اپنے اندر جو ہے وہ وسعت اور زندگی اور موت کا فلسفہ سموئے ہوئے میر تقی میر کہتے ہیں کہ اس دنیا سے کوئی جو ہے وہ نہیں جاتا جب تک اس کے
اس سے سامان سارا چھین نہ لیا جائے۔ لوٹنے کا جہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے سمجھنا یہ چاہیے کہ جہاں سے انسان خالی ہاتھ جاتا ہے، تو سفری مسافر کو کہتے ہیں کہ جہاں سے کوئی بھی کچھ لے کر نہیں جاتا۔ بالکل اس پورے شعر کا ایک جملہ بنایا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ جب موت کا صفاک ہاتھ انسان کی پیشانی کے بالوں پر آتا ہے اور اسے جکڑ کے لے جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ ہاتھ میں کچھ ہو تو وہ بھی جو ہے وہ خاک پر گر جاتا ہے، اور انسان جو ہے کہ جیسے کہ آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ مٹی تیری بنا، مٹی تیری بنا، تجھے نسبت ہے خاک سے، کیوں ہٹ رہے ہو اپنے سیاق و سباق سے۔ اے انسان، جب تیری ابتدا بھی مٹی ہے، جب تیری انتہا بھی مٹی ہے تو پھر مٹی بن کے رہے۔ اور مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ مٹی کی خاصیت خاکساری ہے، عاجزی ہے، تو مٹی بن کے رہنا ہے۔ جب خاک میں جانا ہے تو خاک بن کے رہنا ہے، یعنی خاکسار اور عاجز بن کے رہنا ہے، تو گھمنڈ، غرور اور تکبر کا جو ہے تاکہ نام و نشان نہ رہے۔ اور میرے نظریے کے مطابق انسان کو اللہ تعالیٰ نے شاید بنایا ہی اس لیے ہے مٹی سے، تاکہ اسے اپنی اصل کا ادراک رہے کہ میری یہ اصل کیا ہے، کہ میری جو ہے میرا ماخذ کیا ہے، وہ خاک ہے، تو انسان کو خاکسار ہونا چاہیے۔ تو اس ضمن میں یہ شعر کہا ہے کہ انسان جہاں پہ آ کے جب ایک بچہ پیدا ہوا، اب دیکھیے موت کتنی بڑی حقیقت ہے، موت کتنی بڑی حقیقت کا نام ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس نے ہوش سنبھالا، پھر جو ہے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، وہ ہر چیز کو دیکھتا گیا۔ بچپن میں وہ ایک کھلونا اس کی کل کائنات، بچپن میں وہ ایک کھلونا اس کی کل کائنات۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے کہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو کھلونوں سے کھیلتا ہے، اور جب جوان ہوتا ہے تو ہر کسی کو کھلونا سمجھتا ہے۔ اس پر ذرا غور کیجیے گا۔ تو وہ جوان ہوا، پھر اس نے قدم رکھا جو ہے بڑھاپے کی سطح پر، اور اس کے بعد اب یہ 60-70 سال کا ہو چکا ہے، زندگی کی ساری دھوپ چھاؤں، ساری بہار اور خزاں کا مطالعہ کر چکا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے، ہر موسم اپنے اوپر گزار چکا ہے، خوشیوں کے موسم کو بھی گزار چکا ہے، غموں کے موسموں کو بھی گزار چکا ہے، بیماری بھی دیکھ چکا ہے، صحت بھی دیکھ چکا ہے، جوانی بھی دیکھ چکا ہے، بڑھاپا بھی دیکھ چکا ہے۔ اب زندگی کو یہ مکمل طور پر جینا سیکھ چکا ہے، اب یہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اب یہ زندگی کو گزارنا چاہتا ہے، تو موت کا فرشتہ آ پہنچا کہ اب آپ زندگی جینا سیکھ چکے تو آئیے زندگی وہاں جی لیجئے گا جو ہم فیہا خالدون ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو گویا یہاں ہماری ولادت سے ہمارے انتقال کا یہ جو درمیانی فاصلہ ہے، اس کو زندگی کہا گیا ہے۔ تو یہ زندگی نہیں ہے، یہاں زندگی کیسے جئیں گے آپ، یہ سیکھنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ جو بندہ زندگی کو جینا سیکھ لیتا ہے پھر اسے اگلی زندگی میں منتقل کر دیا جاتا ہے کہ آئیے زندگی جی لیجئے جہاں پر موت نہیں ہے، جہاں پر موت نہیں ہے۔ اقبال کا شعر یہاں پہ یاد آ رہا ہے مجھے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، وہاں موت نہیں ہے، یہاں موت کی پابندی ہے اور وہاں موت نہیں ہے۔ بہرحال بات کو جتنا پھیلانا چاہیں آپ پھیلا سکتے ہیں،
اس ایک دو اشعار کی تشریح میں گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، اور جو ہے وہ ہزاروں صفحات کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن آپ نے صرف 1 یا 1.5 صفحہ لکھنا ہے۔ تو یہ جتنی باتیں بتا رہا ہوں آج، انہیں اپنے ذہن میں جو ہے آپ رکھتے جائیے کہ میر تقی میر جو ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے، ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ زندگی کچھ نہیں یہ کہنا چاہتا ہے ان 2 اشعار میں۔ ان 2 اشعار میں زندگی کی ناپائیداری کو، زندگی کی بے ثباتی کا اظہار کیا ہے، اور پھر اس بات پر بھی غور کیجئے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو خود روتا ہے، اور جب جاتا ہے تو دوسرے روتے ہیں۔ یعنی ان 2 رونوں کے درمیان پہلا رونا انسان کی ولادت، خود رو رہا ہے، دوسرا رونا انتقال ہو گیا، دوسرے رو رہے ہیں، دوست احباب عزیز رشتہ دار رو رہے ہیں۔ تو ان 2 رونوں کے درمیان یہ جو تھوڑا سا ہنسنا ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں، اسی کو زندگی کہتے ہیں، جہاں سے انسان کچھ ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ آج میر تقی میر کا تعارف اور پہلے 2 اشعار پر بحث کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے اگلے 3 اشعار پر بحث کی جائے گی، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ ان 3 شعروں میں میر تقی میر نے کیا کہا ہے۔ اس غزل میں روانی ہے، سلاست ہے، اور زندگی اور موت کا جو ہے بڑا ایک حسین سا فلسفہ میر تقی میر نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے۔ آپ خوش رہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسی غزل کے اگلے 3 اشعار پر بحث کی جائے گی۔ خدا حافظ۔